اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں روزے پڑھیں قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جڑ جائیں گے گناہ بڑھیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو، منتظر ہیں تیرے ایمان والے قرآن والے۔ تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا اور ڈوبی تارنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات سرور کائنات امام الانبیاء امام الثقلین امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات سردار میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ کرام تابعین کرام تبع تابعین کرام محدثین مفسرین ائمہ کرام اور اولیاء کرام تھے۔ سامعین و حضرات بزرگ و بھائیو قابل قدر نوجوان ساتھیو معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور دعا ہے اللہ ذوالجلال ساڈی جمعۃ المبارک دی حاضری نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور مال کے کائنات قرآن و سنت دیاں باتاں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعہ اندر رمضان المبارک دے استقبال دے حوالے نال چند ایک دو باتاں گوش گزار کیتیاں نے، اور اج دا جمعہ الحمدللہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ بھی عظمتاں فضیلتاں والا ہے، سارے مہینیاں دا سردار مہینہ ہے، اور جمعۃ المبارک دا دن بھی بڑیاں عظمتاں فضیلتاں والا اور سارے دناں دا سردار دن ہے۔ اور پھر بڑے ہی خوش نصیب ہو جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیاں رحمتاں بخششاں
اور رحمت دیاں گھڑیاں سمیٹن دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات، یہ اللہ پاک دیاں رحمتاں والا مہینہ، بخششاں دا خزینہ، میرے تیرے کول اللہ پاک دی رحمت دا پیغام لے کے آئے، تو سانو چاہیے اسی اللہ دی طرفوں آن والے اس مہمان دی قدر کریے، جنہ ہو سکے اس مہمان دی خدمت کریے۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک نے اگر ساری زندگی اندر سانو عطا فرمایا تے سانو اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ تسی جان دے ہو، دیکھ دے ہو کتنے ساڈے دوست احباب، ساڈے نمازی، ساڈے پیارے عزیز رشتہ دار جڑے گزشتہ رمضان اندر تے نظر آندے سن، ساڈے نال سحریاں افطاریاں کرن والے، انہاں صفاں دے نمازاں پڑھن والے، لیکن اج رمضان دوبارہ لوٹ کے آ چکا ہے، لیکن وہ محبتاں والے دوست احباب اور رشتہ دار اور عزیز و اقارب ساڈیاں اکھاں تو اوجل ہو گئے اور ہمیشہ ہمیش بات سے جدائیاں دے چکے۔ دعا کرو شاید اگلا رمضان بھی سانو دیکھنا نصیب نہ ہوئے۔ اللہ اگر اے بابرکت گھڑیاں سانو نصیب کیتیاں نے تے اللہ بڑھ چڑھ کے ایدیاں نیکیاں سمیٹن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دل و جان تو ڈٹ کے پوری تیاری دے نال اس رمضان کو گزارن دی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو نوجوانوں، اج دے خطبہ جمعہ اندر میں تواڈے سامنے چند ایسے عمل بیان کرنا چاہنا جڑے سانو رمضان دے وچ کرنے چاہیے نے۔ کیڑے ایسے کام نے جڑے سانو رمضان وچ کرنے چاہیے نے؟ کیڑیاں ایسیاں نیکیاں نے جڑیاں رمضان نال خاص نے؟ بچیاں نو آرام نال بٹھاؤ یار۔ امام کائنات، سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری توجہ میرے وال، نگاہ میرے وال، فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جدو رمضان دا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ پاک آسمان دے دروازے کھول دیندے نے، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، اللہ رحمت دے دروازے کھول دیندے نے، اللہ اپنی جنت دے دروازے مومنہ واسطے کھول دیندے نے۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ ذوالجلال جہنم دے سارے دروازے بند کر کے سلسلۃ الشیاطین، شیطاناں نو قید کر دیندے نے، جکڑ دیندے نے۔ اور پھر وَيُنَادِ مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، آسمان تو منادی کرنے والا منادی کر دے، آواز دین والا آواز دین دے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے تیرے واسطے بہت بڑا نیکی دا موقع ہے، دل کھول کے نیک عمل کر، ڈٹ کے نیک عمل کر، رب دی رضا واسطے اپنے دل و جان کو کھپا دے، رات دن اللہ دی عبادت اندر مصروف ہو جا۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، 11 مہینے اللہ دیا نافرمانیاں کرنے والے آ، 11 مہینے بغاوتہ کرنے والے آ، 11 مہینے رب دی عبادت تو دور رہن والے آ، 11 مہینے اللہ دے گھر تو دور رہن والے آ۔ اقصر، ہن برائی چھڑ دے، گناہ تو رک جا، بغاوتاں والی راہ چھوڑ دے، آ جا
اللہ دی عبادت دی طرف، آ جا اللہ پاک دے گھر دی طرف، آ کے اپنے رب نو راضی کر لے۔ اے رب نو راضی کرن دا مہینہ ہے، اے اپنے اللہ دی عبادت کرن والا مہینہ ہے، رب نو راضی کرن والا مہینہ ہے۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیو، رمضان المبارک دے مہینے اندر سب تو اہم ترین جڑا کام ہے وہ ہے رمضان المبارک دے مہینے اندر صبح طلوع صادق تو لے کے غروب آفتاب تک بھوک پیاس نو برداشت کرنا، اللہ دی رضا واسطے روزے دی حالت اندر رہنا، اے سب نالوں زیادہ اہم ترین عمل ہے۔ روزہ کنوں کیا جاتا ہے؟ محدثین نے لکھے ہے طلوع آفتاب تو لے کے طلوع صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھان پین تو رک جانا، جماع تو رک جانا، یہ نام روزہ ہے۔ اللہ دی رضا واسطے حلال چیزاں نو چھوڑ دین دا نام روزہ ہے، انہوں روزہ کیا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، رمضان المبارک دے مہینے اندر روزہ رکھ کے بندہ حلال چیزاں بھی چھڑ دیندا ہے، تے کی خیال ہے روزے دی حالت اندر جڑیاں ناجائز چیزاں نے وہ ساڈے واسطے کیویں جائز ہو سکدیاں نے؟ جدوں حلال چیزاں اسی اللہ دی رضا واسطے چھڑ دیتیاں نے تے جڑیاں ناجائز نے حرام نے انہاں تے تو پہلو ہی اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو آؤ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک نے روزہ رکھوا کے سانو ہے مشق کروائیے۔ او اللہ دیو بندیو، جے رب دیو حکم دے نال تسی جائز اور حلال کم چھڑ سکدے ہو، چیزاں چھڑ سکدے ہو، تے پھر اس مالک دے حکم تے ناجائز تے حرام کم تسی کیوں نہیں چھڑ سکدے؟ چھوڑ دیو گناہ، چھوڑ دیو حرام، چھوڑ دیو ناجائز عمل۔ آئیے توجہ کی دیئے، ذرا ماحول پیدا کرو، بچے ذرا بھی حرکت نہ کرن، میرے ال توجہ کرو، اٹھ کے چہل قدمی نہ ہوئے بچیاں دی۔ انشاءاللہ مختصر وقت اندر چند باتیں بیان کرنا چاہنا۔ امام کائنات جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے آپ تے درود و سلام گج وج کے پڑھنا ہے۔ اللہ ذو جلال دے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ دے رسول تے ایمان رکھنے والو، آسمانی کتاباں تے ایمان رکھنے والو، اللہ پاک دے تمام رسولاں تے ایمان رکھنے والو، آخرت تے ایمان رکھنے والو، جنت اور جہنم تے ایمان رکھنے والو، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھنے والو، کتب علیکم الصیام، اللہ پاک نے روزے تواڈے تے فرض کر دیتے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض سن۔ پہلی آسمانی کتاباں اندر بھی اللہ پاک نے روزیاں دا حکم دیتا ہے، پہلے آسمانی مذاہب اندر بھی روزیاں دا حکم موجود ہے۔ عیسائیاں نو اللہ پاک نے روزیاں دا حکم دیتا ہے، یہودیاں نو اللہ پاک نے روزیاں دا حکم دیتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر گئے نے۔ مدینہ جان تو 2 سال دے بعد اللہ پاک نے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، یعنی 2 ہجری اندر اللہ پاک نے روزے نو فرض، روزے دی فرضیت دا حکم نازل فرمایا ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزیاں نو اسلام دے 5 ارکان دے وچوں ایک اہم ترین رکن قرار دیتا ہے۔ حضرات آئیے غور فرمائیے، فرمایا لعلکم تتقون،
اللہ پاک نے روزے رکھن دا ایک بہت بڑا جو مقصد بیان فرمایا ہے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، اللہ پاک کو ڈرن والے بن جاؤ، تواڈے دلاں اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے، گناہاں تو بچ جاؤ، بغاوتاں تو بچ جاؤ، نافرمانیاں تو بچ جاؤ۔ اور اللہ پاک فرماندے نے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا لے، جڑا رمضان دے مہینے اندر موجود ہوئے او دے تے روزہ رکھنا اللہ پاک نے فرض قرار دیتا ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ اللہ پاک نے رخصت دیتی ہے اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی سفر تے وے، بیمار واسطے رخصت ہے، مسافر واسطے رخصت ہے، بیمار روزہ چھڑ سکتا ہے، رمضان تو بعد جدو صحت یاب ہوئے پھر اے گنتی پوری کرے، مسافر روزہ چھڑ سکتا ہے، اگر سفر تے وے تے روزہ چھڑ کے رمضان تو بعد اے گنتی نو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندیاں تے آسانیاں کر دے، اللہ اپنے بندیاں نو مشقت اندر نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ پاک تہاڈے واسطے آسانی دا ارادہ رکھدا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ پاک نے جوانی عطا کیتی ہے، اگر اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہے تے ضرور روزہ رکھیا کر، اس مالک دی رضا واسطے، اس مالک دا حکم تسلیم فرما کے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بیمار ہے جنوں بیماری تو شفا یاب ہوندا نظر نہیں آ رہا، یا کمزور ہو چکیا، بوڑھا ہو چکیا، بزرگ ہے جڑا روزہ رکھن دی طاقت نہیں رکھدا، اللہ پاک فرماندے نے وہ فدیہ دے دے میں انہوں معاف فرما دیاں گا۔ فدیہ کی ہے ایک مسکین دا صبح شام دا کھانا مسکین نو دے دے، یا اونی رقم اکاؤنٹ کر کے کسی ضرورت مند نو دے دے، اللہ پاک اے دے تو ہے فرضیت والا عمل انہوں معاف فرما دیں گے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک اپنے مومن بندیاں واسطے آسانی دی راہ پیدا کر دے، اللہ اپنے مومن بندیاں واسطے آسانیاں پیدا کر دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ توجہ ہے نا؟ توجہ نظر نہیں آ رہی، ذرا ماحول بناؤ تو انشاءاللہ پھر آپ باقی گلاں کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازارے، لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جنس والے لگے انبار نے۔ اللہ پاک نے نیکیاں دی منڈی لگا دیتی ہے، اللہ پاک نے رحمتاں دے انبار لگا دیتے نے، ساری ٹائم کھانیاں دے انبار، افطاری ٹائم کھانیاں دے فروٹاں دے انبار نے۔ فرمایا لگ گئی منڈی کیسا لگیا بازارے، سونی سونی جنس والے لگے انبار نے۔ لوٹ لو پیاریو سودا انمول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا۔ مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے، مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے، رکھ لے پیارے دے کر ایمان ہے قرآن دے، تابع دار ہو جا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا۔
آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن تے غور کیجئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والیو اللہ پاک نے تہاڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے. اللہ پاک نے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے جویں تہاڈے تو پہلے لوگاں تے فرض سن. لعلکم تتقون. اللہ تہاڈے دلاں اندر تقوی دیکھنا چاہندا ہے. اللہ ذوالجلال تہاڈے دلاں اندر للہیت ویکھنا چاہندا ہے. ہر بندہ چاہندا ہے میرے گناہ مٹ جان, میں پاپاں تو پاک ہو جاں, گناہاں تو پاک ہو جاں. آؤ میرے پیارے بھائیو, اے نیکیاں دا موسم بہار دے, اے گناہاں تو معافی منگن دا بہترین سیزن جے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ رمضان دا ایک روزہ رکھ لے خالص نیت دے نال ایمان دی حالت اندر اللہ پاک کو ثواب حاصل کرن دی نیت نال اللہ پچھلی زندگی دے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے. فرمایا فمن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے ایمان دی حالت اندر, احتساب دی حالت اندر, اللہ پاک کو نیکی حاصل کرن واسطے, اللہ پاک دی رضا واسطے ایک روزہ رکھدا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک گزشتہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. آؤ حضرات جو بات میں بیان کرنا چاہنا, اور قرآن پاک نے اعلان فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. فرمایا روزہ رکھن والے مرد, روزہ رکھن والیاں عورتاں اللہ انہاں واسطے تیار کی کیتا ہے. فرمایا اعد اللہ لهم اجرا عظیما, انہاں واسطے میں اجر عظیم تیار کیتا ہے. کیڑا اجر عظیم ہے؟ جس اجر عظیم نو اج تک کسی حق نے ویکھیا نہیں, جس اجر عظیم دے بارے کسی کان نے سنیا نہیں, جس اجر عظیم دے بارے تیرے دل اندر خیال بھی پیدا نہیں ہویا, ایسی اللہ پاک نے اجر عظیم تیرے واسطے تیار کر رکھے ہے. آئیے حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان سنیے. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک نے اپنے روزے دار بندیاں نو جڑا پروٹوکول عطا کرنا ہے. فرمایا جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں ایک دروازہ جدا نام باب الریان ہے. قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ ذوالجلال دی طرفوں آواز دین والا آواز دے گا این الصائمون. کتنے نے روزہ رکھن والے؟ یقومون, سارے روزے دار کھڑے ہو کے اللہ پاک دے سامنے حاضر ہو جان گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دا ایک دروازہ باب الریان ہے, انہاں نو حکم دیتا جائے گا اس دروازے تو گزر کے اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ. حضرات آئیے جو بات میں بیان کرنا چاہنا, جو دعوت فکر دینا چاہنا, ذرا اپنے ذہن اندر اے خیال پیدا کیجئے قیامت دا دن ہوئے گا, ساری کائنات دے لوگ
پریشان ہون گے اللہ دی طرفوں آواز دین والا آواز دے گا این الصائمون تے تیرے ورگے روزے دار اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو جان گے آواز دیتی جائے گی انہاں روزے دارانوں پکاریا جائے گا انہاں روزے دارانوں بلایا جائے گا انہاں روزے دارانوں آؤ میرے روزے دار بندیو تہاڈے واسطے ایک خاص دروازہ بنایا ہے اس دروازے تو گزر کے اللہ پاک دی جنت دے مہمان بن جاؤ آؤ حضرات ہے تے سنو جنت دی طرف لے جان والا مہینہ ہے اللہ ذوالجلال دے کولو گناہاں نو بخشان والا مہینہ ہے اللہ دیاں رحمتاں اپنے دامن اندر سمیٹن والا مہینہ ہے اللہ پاک کولو اپنیاں زندگیاں سنوارن والا مہینہ ہے گناہاں دی معافی منگن والا مہینہ ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو روزے دار نو اللہ قیامت دے دن اپنا دیدار نصیب کرن گے اس تو بڑی خوشی مومن واسطے اور کوئی نہیں ہوئے گی سب تو بڑی خوشی اللہ ایمان والیاں روزے داراں اے عطا کرن گے اللہ قیامت دے دن اپنی ذات دا اللہ دیدار نصیب کر دین گے دعا کرو اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق دے تے کل قیامت دے دن اللہ اپنا دیدار کرن دی توفیق نصیب فرما آئیے ذرا توجہ کیجئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان اذا افطر فرحا واذا لقی ربہ فرحا بصومہ اللہ پاک نے روزے دار واسطے دو خوشیاں رکھیاں نے جدو بندہ صبح تو شام تک بھوکا پیاسا رہ گئے مغرب دے وقت افطاری کردا ہے تے بڑی خوشی محسوس کردا ہے واذا لقی ربہ فرحا بصومہ جدو اللہ پاک دے نال ملاقات کرے گا اللہ پاک اپنے بندے نو روزے دا اجر و ثواب عطا کرن گے اے بندہ اپنے رب کولو اجر و ثواب لے کے جڑا خوش ہوئے گا ایدی انتہا کوئی نہیں ایک اللہ پاک اپنی ذات دا دیدار نصیب کرن گے اللہ پاک اپنی ذات دا دیدار نصیب کرن گے پھر اللہ پاک اینا اجر و ثواب عطا کرن گے جدی انتہا ہی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو اللہ فرماندے نے میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے ہے اس واسطے روزے دا اجر و ثواب بھی میں رب آپ ہی عطا کراں گا حضرات آئیے توجہ کیجیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال قیامت دے دن اپنے بندے نو آپ ہی روزے دا اجر و ثواب عطا کرن گے حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ پاک لو روزے دا اجر و ثواب وصول کران گے پھر بندہ کہے گا کاش میں ساری زندگی روزے دی حالت اندر گزار دیتی ہوندی آئیے حضرات غور کیجئے ایک اور جو پروٹوکول اللہ پاک نے مومن بندے نو عطا کیتا ہے اپنے روزے دار بندے نو عطا کیتا ہے میں رب دی محبت بیان کرنا چاہنا رب دا پیار بیان کرنا چاہنا اللہ اپنے مومن بندے نال کنا پیار کردا ہے اللہ اپنے روزے دار بندے دے نال کنا پیار کردا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے غور کر کیجئے فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک دنیا کائنات ہر بندہ محبت رکھدا ہے پیار رکھدا ہے اپنے نال بھی بیگانیاں نال بھی اور تسی جان دے ہو باپ اپنے بیٹے نال پیار کردا ہے لیکن کبھی بھی باپ نہیں آکھے گا بیٹا مینوں تیرے منہ دے وچوں آن والی ہواڑ بڑی خوشبودار لگدی ہے کبھی ماں اپنے بیٹے نوں نہیں کہے گی بیٹا تیرے منہ دے اندروں آن والی ہواڑ مینوں بڑی پیاری لگدی ہے دوست احباب نفرت کر دے نے ماں بیٹے تو نفرت کر دی ہے لیکن یاد رکھیے آسمان تو رب اعلان کردا ہے لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک او میرے بندے او میرے روزے دار روزہ رکھن دی وجہ تو تیرے منہ تو جڑی ہواڑ ہوندی ہے میں رب نو کسوری دے نالوں بھی زیادہ پیاری لگدی ہے اے پیار رب دا اپنے مومن بندے دے نال اے پیار اللہ ذوالجلال دا اپنے روزے دار بندے دے نال یار جس رب نو روزے دار بندے دے منہ چو نکلی ہوئی ہواڑ او اتنی پیاری لگدی ہے تے روزے دار بندے نال رب کنا پیار کردا ہوئے گا
یہ تیرے منہ چوں نکلن والی ہوا دا رب دے ہاں اتنا مقام ہے تے روزے دار دا مقام رب دے ہاں کنا ہوئے گا؟ جدو ایک روزے دار بندہ رب دے سامنے سجدہ کردا ہے، جدو ایک روزے دار بندہ اللہ دے سامنے رکوع کردا ہے، ادو اس روزے دار دا مقام کی ہوئے گا؟ ادو اس روزے دار دی عزت تے مقام تے شرف کی ہوئے گا؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے، فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَلْيَصُمْهُ۔ او لوگو اگر رمضان دا مہینہ پاؤ تے روزے رکھیا کرو، اللہ پاک نے صحت دیتی ہے تے روزہ رکھیا کر، اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے تے سستی نہ کریا کر، روزے دا اہتمام کریا کر۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جو بات میں بیان کرنا چاہنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار بندہ دنیا تے روزہ رکھ دے، روزے نال پیار کر دے تے روزہ بے وفا نہیں بلکہ قیامت دے دن با وفا بن کے بکھائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج دنیا تے تو اپنے یار سجن واسطے سب کچھ قربان کر دویں، لیکن کتے نہ کتے جا کے وہ تیرے نال بے وفائی کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایسا دوست ہے، روزہ ایسا تیرا یار ہے، اگر یہ نال یاری لائیں گا قبر اندر بھی عذاب قبر تو تینوں بچان لیا حاضر ہو جائے گا تے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے روزہ تیرے کول آ کے کہے گا اللہ اے تیرا بندہ جڑا بے تیری خاطر بھوک بھی بے برداشت کرتا رہا، پیاس بھی برداشت کرتا رہا، اللہ میری وجہ تو انہیں شہوت بھی چھڑ دیتی، کھانا بھی چھڑ دیتا، پینا بھی چھڑ دیتا، اللہ دنیا تے نے میرے نال پیار کیتا، اللہ آج میں سفارش کرنا، میری سفارش مان کے اپنے مومن بندے نو معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے۔ حضرات روزہ سفارشی بن کے آئے گا، روزہ تیرے واسطے قیامت دے دن عذاب تو چھٹکارے دا سامان بن کے آئے گا، چھٹکارے دا سامان سبب بن کے آئے گا۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والقرآن، اور اے قرآن بھی تیرا سفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن کہے گا منعتو گرو منعتو النوم باللیل، اللہ راتاں نو اٹھ کے میریاں تلاوتاں کردا رہا ہے، اللہ میری خاطر آرام چھڈیا ہے، میری خاطر انہیں نیند نو چھڈیا ہے، میری خاطر اپنا بسترا چھڈیا تے میرے نال پیار کردا رہا، میرے نال محبت کردا رہا۔ قرآن کہے گا اللہ اج میں انہوں جہنم اندر نہیں جان دیاں گا، اللہ میں دا سفارشیاں میری سفارش مان کے انہوں جنت دا مہمان بنا دے۔ حضرات آؤ رمضان دیاں بہاراں، رمضان دیاں برکتاں اللہ پاک نے رمضان دیاں بہاراں عطا کی دیاں نے، اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر۔ واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ کہو سبحان اللہ۔ یار آواز نہیں آ رہی تے تہاڈا نہ ذوق شوق نہیں نظر آ رہا، ذرا بلند آواز نہ کہو واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، کتے سحری کتے افطاری ہے، کتے سحری کتے افطاری ہے، ہر پاسے جنت تیاری ہے۔ کیسا خوب سمائے، ہر گھر اندر سحری دے انتظام، ہر گھر اندر افطاری دے انتظام، کتے سحری کتے افطاری ہے، ہر پاسے جنت تیاری ہے، رحمت ٹھاٹھا مار دیاں، بابا رونقاں ماہ رمضان دیاں، رکھ روزہ تے کر لقیام تو، رکھ روزہ تے کر لقیام تو، او میرے بھائی میرے بزرگ میرے چاچا جی، رکھ روزہ تے کر لقیام تو، رج رج کے پڑھ لے قرآن تو، رکھ روزہ تے کر لے قیام تو، رج رج کے پڑھ لے قرآن تو، راواں
کھلیاں نے جنت جان دیاں. اور یار اگر اس موقع تے رب کو جنت نہیں لینی تے کدوں رب دے کو جنت لیں گا؟ اگر رمضان اندر رب دے سامنے سجدہ نہیں کرنا تے کدوں کرے گا؟ اللہ دی قسمیں بڑے بڑے بد نصیب ویکھے نے، لیکن اس تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں جیدی زندگی اندر رمضان آئے، جیدی زندگی اندر رب دی رحمت دا مہینہ آئے لیکن انہوں رب دے گھر آن دی توفیق نہ ملے. اور یار جنہوں رمضان اندر مسجد اندر آن دی توفیق نہیں انہوں اپنے نصیبے تے ماتم کرنا چاہیے، رونا چاہیے اپنی قسمت تے کہ رب نے وہ دی قسمت اندر مسجد آنا نہیں رکھیا. رمضان اندر بھی قرآن پڑھنا نصیب نہیں، رمضان اندر بھی نماز پڑھنی نصیب نہیں، نماز تراویح پڑھنی نصیب نہیں. آؤ میرے پیارے بھائیو، رحمتاں دا مہینہ، رحمتاں دا خزینہ، بخشش دا خزینہ دے. رکھ روزہ تے کر لے قیام تو، رج رج کے پڑھ لے قرآن تو، راواں کھلیاں نے جنت جان دیاں، واہ رون کا ماہ رمضان دیاں. ہوندی رب دی عام منادی اے، ہوندی رب دی عام منادی اے، لے لو جہنم کولوں آزادی اے. یار جہنم تو آزادی دا بہترین موقع دے. رب دے کولو دعا کرو اللہ پاک دے رمضان دی ہر رات، رمضان دے ہر دن اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے. رب دی رحمت بڑی وسیع جے، دل ساڈے تنگ ہو گئے، ٹائم ساڈے کول نہیں، اسی رب دے در تے آئیے، اسی رب کولو دعاواں کریے. ہوندی رب دی عام منادی اے، لے لو جہنم تو آزادی اے. راتاں آ گئیاں آنسو بہان دیاں، راتاں آ گئیاں سجدے پین دیاں، واہ رون کر ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں. حضرات اے رمضان دا مہینہ برکتاں والا جے، رحمتاں والا جے، اور باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے میری گل نہیں، میرے وڈیاں دی گل نہیں، علماء دی گل نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے بڑا بد نصیب بندہ جے، توجہ میرے وال، کائنات دا بد نصیب بندہ ہے، کائنات دا بد بخت بندہ ہے جیدی زندگی اندر رمضان آ جائے تو رمضان دے مہینے اندر اپنے گناہ رب کو معاف کروا کے جنت دا مہمان نہ بن جائے. اور میرے پیارے بھائیو، اے رمضان ہر زندگی، ہر انسان دی زندگی اندر بار بار نہیں جی آندا. سانوں تے ایک سال دا پتہ نہیں اگلے سال دا سانوں کیویں پتہ ہے کہ اگلا رمضان بھی ساڈیاں زندگیاں چ ہونا کہ نہیں ہونا. میرے بھائی گزارش ہے رمضان دے مہینے اندر کرن والا سب تو پہلا کام ہے جے روزہ نہیں چھڈنا. روزہ ہر حال اندر رکھنا ہے. بڑے بڑے نوجوان تندرست اللہ دی قسمیں روزے نال مذاق کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ ساڈے کو نبھدا نہیں. جے جوانی اندر تیرے کو روزہ نہیں نبھنا تو پھر بڈھے بارے کی کرے گا؟ آؤ میرے پیارے بھائی، پہلا کام ہے جے روزہ، روزے دی عزت کرو، روزے دا احترام کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مختصر گل کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. خواب اندر دو فرشتے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے، آپ نو بازو تو پھڑ کے اٹھایا، پہاڑ تے چڑھن دا حکم دیتا، اوپر بلندی تے لے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے شور شرابے دی آواز سنی. آپ نے فرمایا کادی آواز ہے؟ کہنے لگے آقا سونیا اے جہنمیاں دے شور شرابے دی آواز ہے. تھوڑا جی اگے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے لوگ ویکھے جڑے الٹے لٹکا دیتے گئے سن، انہاں دیاں وراچاں نو چیریا گیا سی جتھوں خون نکل رہا سی. میں پوچھیا اے کیڑے لوگ نے؟ تے فرشتیاں دسیا آقا سونیا اے او بد نصیب نے جڑے رمضان اندر بھی روزے دا حیا نہیں سی کریا کردے، جڑے روزہ نہیں سی رکھدے، رمضان دے مہینے اندر بھی سرعام کھایا پیا کردے سن. یار روزہ رکھنا تے دور دی گل ہے، مسلمان نام دے مسلمان ادھر روزیاں دا مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ ہے، سرعام کھاندے نے پیندے نے تے روزے داراں نو مذاق کردے نے. اے حقیقت جے
روزے داراں نو مذاق کرتے ہیں، سرے عام سگٹاں پیندے نے، سرے عام کھانا ہوٹل کھلے نے، سب کچھ چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے عذاب اندر وہ لوگ مبتلا نے جڑے رمضان دے مہینے اندر سرے عام کھاندے پیندے نظر آ رہے ہیں۔ ایک روزے دا یا نہیں، پھر روزے داراں نو مذاق ہے۔ دوسری بات جو بیان کرنا چاہنا، رمضان المبارک دے مہینے اندر کرن والا اہم ترین کام ہے جے نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، قرآن پاک دے نال محبت کرو اور ذکر و اذکار کرو، اللہ پاک کو استغفار کرو، اپنے گناہاں دی معافی رب کو منگو۔ تیسری گل ہے جڑی اہم ترین جنہ دی جدی وجہ تو ساڈیاں عبادتاں اللہ دے ہاں قابل قبول نے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے تے ایک بندہ روزہ بھی رکھے، نمازاں بھی پڑھے، حج بھی کرے، زکاتاں بھی دے، سب کچھ کرے، لیکن او دا مال حلال نہ ہوئے، او دا رزق حلال نہ ہوئے، او دا رزق، او دا کاروبار سودی ہوئے، رشوت لے کے کھا رہا ہوئے، دھوکا دے رہا ہوئے، جوا کھیل رہا ہوئے، جوئے دا مال ہوئے، سودی کاروبار دا مال ہوئے، تے اللہ دی قسمیں او دی زندگی دیاں ساریاں عبادتاں اللہ ناکام بنا دین گے، نکارا کر دین گے۔ میرے پیارے بھائیو، روزہ رکھو لیکن یہ نال نال اپنے رزق نو رزق حلال بناؤ۔ روزہ بھی رکھے تے شام دی افطاری تیری سودی کاروبار، سودی روپے پیسے دے نال ہوئے، شام دی افطاری تیری جوئے والے پیسے نال ہوئے، شام دی افطاری تیری اس مال دے نال ہوئے جڑا مال تو لوکاں نو دھوکا دے کے کمایا ہے، فراڈ کر کے کمایا ہے، اللہ ایسے روزے نو قبول نہیں کرن گے۔ میرے پیارے بھائیو، اے عبادت دی قبولیت واسطے شرط جے کہ تیرا رزق حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ اگر رزق اندر ذرہ بر بھی حرام دی امیزش سے تے اللہ پاک ساریاں عبادتاں تیریاں ناکام بنا دین کے قابل قبول نہیں ہون گیاں۔ آخری گزارش ہے اپنے نوجوان بھائیاں اگے، بزرگاں اگے، او میرے پیارے بھائیو، اے رمضان دا مہینہ جے، اس رمضان اندر دین سکھو، دین پڑھو، دین سمجھو۔ اگر ناظرہ نہیں پڑھیا تو قرآن دا ناظرہ پڑھو، اگر ناظرہ پڑھ لے تو قرآن دا ترجمہ آ کے پڑھو، اگر نماز پڑھ دیو تو نماز دا ترجمہ آ کے سمجھو، نماز دا ترجمہ یاد کرو، دعاواں یاد کرو، اذکار یاد کرو۔ یار دین واسطے ٹائم کڈو، دین سمجھو، اولاداں نو دین سمجھاؤ۔ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں جی کران گے انشاءاللہ۔ رب دے گھر اندر بیٹھے ہو، وعدہ کردے ہو اسی اس رمضان اندر دین سمجھاں گے، قرآن پڑھاں گے، نماز نو با ترجمہ یاد کراں گے، قرآن نو با ترجمہ پڑھاں گے، انشاءاللہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سکھائیاں ہوئیاں دعاواں نو یاد کراں گے، ذکر و اذکار کراں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیو، بزرگو، عمر جنی بھی ہوئے لیکن دین نو سمجھنا، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑھاپے دی عمر اندر دین سمجھتے رہے، بڑھاپے دی عمر اندر یار قرآن پڑھتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو 40 سال دی زندگی تو بعد نبوت ملی ہے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تو بعد ہی مان لے آئے نے، تو ادو آ کے دین سکھیا ہے، ادو آ کے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے سارا دین سکھ کے پوری کائنات دے اور پوری دنیا دے امام بنے نے۔ تے آؤ میرے پیارے بھائیو، جوانی ہے پھر بھی، بڑھاپا ہے تے پھر بھی ساڈے تے فرض ہے کہ اسی اگر مسلمان ہاں تے دین نو سمجھیے، دین اپنیاں اولاداں نو سمجھائیے۔ اے بڑا ساڈے کول بہترین موقع دے، اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔